ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت، اس کی افضلیت، ماہ رمضان اور روزہ و قرآن کی تنزیل مبارک کی باہمی مناسبت اور روزے میں رعایت وغیرہ احکام الہی کا واضح طور پر ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 5 آیات 183 سے 187 تک میں کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے سلسلہ گفتگو میں مختلف موضوعات کے ذیل میں ان پر اظہار خیال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ عزیزوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان اور اہل ایمان کا جائزہ و احتساب، ایمان اینڈ سیلف اسسمنٹ اینڈ سیلف ریئلائزیشن۔ عزیزوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یا جس کی شان میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت اور رہنمائی اور حق و باطل کا فرق واضح کر دینے والی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اس میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ عزیزوں، معلوم ہوا کہ رمضان کا یہ ماہ مبارک روزے کے ساتھ قرآن مجید سے بھی گہرا تعلق اور خصوصی مناسبت رکھتا ہے۔ دن کے متعین اوقات میں روزہ اور رات میں تراویح اور قیام اللیل کی شکل میں جشن قرآن اور دن میں بھی تلاوت۔ عزیزوں، اس ماہ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے ہر سال پورے ماہ کی اس تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر برائی سے بچنے اور ہر نیک عمل اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں، قرآن کی اہمیت، اس کی عظمت کو سمجھیں، اور اس تربیت کے ذریعے اپنے طرز حیات اور اپنے ہر طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اوور ہالنگ کریں۔ یہ جائزہ و احتساب کے روزے کے ذریعے ہم اپنی شخصیت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کے کس مقام اور معیار تک پہنچ سکے، اور قرآن مجید سے ہماری وابستگی اور ہمارا دلی تعلق اور ہماری قلبی مناسبت کس حد تک پیدا ہو سکی۔ عزیزوں، اسلام میں عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا یہ نظام دراصل اسی لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ ہم توحید و رسالت پر مبنی اپنے فکر و عقیدے کی درستی کے ساتھ ساتھ عبادات کے ذریعے اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی کو اس قدر پاک صاف، شفاف اور عظیم اور برتر اور بلندر بنائیں کہ ہمارا کوئی بھی طرز عمل نہ صرف ہماری اپنی ذات بلکہ دوسروں کے لیے بھی کسی طور پر ناپسندیدہ اور نازیبا نہ ہو۔ ہماری عبادات کا یہ نظام ہمارے ہر عمل اور ہمارے ہر طرز عمل کی تطہیر کا سامان ہو۔ عزیزوں، یہ عبادات محض کسی رسم کی ادائیگی نہ رہے، ہم اپنا یہ جائزہ اور احتساب لیتے رہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید و رسالت نہ ہو اور ہم پھر بھی کسی نہ کسی طور پر شرک میں مبتلا بھی ہوں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو خوب ہو، لیکن ہمارا ذریعہ معیشت حرام روزی اور حرام کمائی بھی ہو، نوازیں بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور برائیاں بھی ہم سے چمٹی ہو، روزہ بھی ہو اور جھوٹ بھی بدستور ہو۔ زکوٰۃ تو دے مگر کسی کی حق تلفی اور تحقیر و اہانت کا بند جو ہے وہ نہ ٹوٹے، اور دلوں کا بخل اور دلوں کی تنگی اپنی جگہ بدستور باقی رہے۔ حج تو ہو مگر غرور، اکڑ، دولت مندی کی خود نمائی اور ریاکاری بھی ہو، اور اللہ کا پیغام اخوت اور مساوات اور مساوات اور مومن کی عالمگیر محبت اور تعلق کا جذبہ ہی بھی پیدا نہ ہو، مومنانہ شعار ہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ رمضان میں تراویح کی شکل میں قرآن سننا اور تلاوت کرنا تو ہو مگر قرآن کے حق سے ہم غافل ہو، اور ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کریں کہ قرآن مجید میں عبادات کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے۔ عزیزوں، فرمان الہی تو یہ ہے ایمان کے ذیل میں، پس تم اسی کی بندگی اور عبادت اختیار کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24 اور سورہ یونس آیت نمبر 84 اور بھی متعدد آیات میں اس طرح کی احکامات ملتے ہیں۔ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ روزہ اس لیے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ زکوٰۃ اسی لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دیے ہوئے اپنے حلال مال کو مزید پاک کرو اور اس میں بالیدگی حاصل کرو، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ قرآن مجید سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو کوئی میری یاد دہانی اور نصیحت سے منہ موڑے، یعنی اس کتاب مقدس سے، اس سے اعراض کرے، اس کی زندگی
تنگ ہوگی اور وہ اندھا اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو آنکھوں والا تھا. تو ارشاد ہوگا تمہارے پاس ہماری آیات ہماری نشانیاں بینات آئی مگر تم نے ان کو نظر انداز کیا, بس آج تمہارا کچھ لحاظ نہ رکھا جائے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 تک. عزیزو رمضان کا یہ ماہ مبارک جس کا قرآن مجید کی تنزیل مبارک سے بھی گہرا تعلق ہے, اس ضمن میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا اور اپنا احتساب کرنا چاہیے. وہ کتاب مقدس جس کی عظمت و شان میں ہماری یقین و اطمینان اور اعتماد کے لیے صاف صاف فرما دیا گیا ہے بالکل شروع میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی تو وہ کتاب موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور دنیا جس کی منتظر تھی. اب تکمیل حجت کے طور پر اس کتاب کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہماری زندگی کا نظام کس حد تک اس کتاب مقدس سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اور رمضان المبارک میں اس قرآن مجید کی تلاوت و تراویح کے ذریعے اور اس کی دل میں تلاوت کے ذریعے اور اس وابستگی اختیار کر کے ہم نے اپنے فکر و ذہن اور قلب و نظر کے دریچے کس حد تک کھولے, کیا تربیت کی اور ہماری اس سے وابستگی کس حد تک ہوئی, اس کا بھی ہم جائزہ اور احتساب کریں. فرمایا تو یہ گیا تھا آپ کہہ دیجیے اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. سورہ یونس آیت نمبر 108. یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, تذکیر ہے, جس کے پاس دل ہو یا وہ دل سے حاضر رہ کر کان لگائے. سورہ قاف آیت نمبر 37. اس کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی یعنی صراط مستقیم طرف لے آئے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. عزیزو ہر سال رمضان المبارک میں رات میں تراویح کا عالمی منظرنامہ اور اس منظرنامے کی یہ فضا روشن فضا اہل ایمان کی قرآن سے قلبی اور عملی وابستگی کا برملا اظہار ہے. اس مبارک ماہ مبارک میں حفاظ کرام کا قرآن سنانا اور لوگوں کا سننا محض رسم نہیں جسے بس 7 8 10 دن کی نامناسب تیز رفتار قرت کے ساتھ دوڑا دیا جائے اور سننے والے بھی بس قرآن سننے سے زیادہ لوگوں سے خلط بلد ہونے اور جلد از جلد تراویح ختم ہونے اور قرآن مکمل ہونے کے ہی زیادہ منتظر نظر آئے. نہ پڑھنے والے کو اس کی فکر ہوگی کیا پڑھا, نہ سننے والے کو اس سے کوئی سروکار ہوگی کیا سنا. اس لیے کہ دونوں کے لیے, سننے والوں کے لیے بھی سنانے والوں کے لیے بھی قرآن پاک تو یہ فرما رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا پہلا حق تو اس کی تلاوت اور اس کی صحیح قرت کے ساتھ تلاوت ہے. اس لیے کہ صاف صاف فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا, سورہ المزمل آیت نمبر 4. اور فرمایا تھا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ الاعراف آیت نمبر 204. عزیزو اس فرمان الہی سے غافل رہنے کی صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے خدا نخواستہ ماہ رمضان کا پہلا ہی اشرا جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے نوازے جانے کے لیے تھا, کہیں ہماری تلاوت کی اس صحیح قرت سے غفلت کے سبب وہ قرآن کی لعنت ملامت کا ذریعہ نہ بن جائے. اس پیغام ہدایت سے عزیزو قرآن مجید کا تو دوسرا حق ہے, اسے سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کے پیغام کو سمجھنا چاہیے. یہ دوسرا حق ہے, اس کے مفہوم مطالب سے آگاہ اور روشناس ہونا. قرآن مجید کے اس حق سے اپنی کوتاہی کا ہمارے ہر چار طرف بے رغم جو نظارہ ہے اس کا ہم خوب اندازہ اپنے طور پر خود ہی کر سکتے ہیں. عزیزو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ضمنی اور متبادل, سیکنڈری اینڈ آلٹرنیٹو اور دیگر اہم چیزیں اور تعلیم کے نام پر عام طور پر ایک مخصوص کتاب تو خوب ہو, فرائض اور واجبات کی طرح ہو, مگر اس دین اور اس دین کی مقدس کتاب ہدایت قرآن مجید سے ہمارے فکر و ذہن اور جو عملی وابستگی اس سے ہماری ہونی چاہیے اور جسے ہمارا فرض عین اور ہمارا عملی دستور ہونا چاہیے, ہماری زندگی کے ہر معاملے کی اور ہر لمحے کی کسوٹی ہونا چاہیے. یہ چونکہ ممکن ہے کہ ہم اسی سے غافل رہیں اور ہماری زندگی کا چراغ بس اسی حالت میں گزر جائے. تو عزیزو ہمیں اس فرمان الہی سے خبردار ہو جانا چاہیے جس میں رسول اپنی امت کے بارے میں اپنی شکایت کی عرضداشت پیش کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے. کیا عرضداشت؟ اے میرے رب, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو فضول اور بے مطلب کی چیز قرار دے رکھا تھا, چھوڑ رکھا تھا. عزیزو قرآن کی تصدیق نہ کرنا,
اس کی تلاوت، اس کی صحیح قرأت نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اسے سمجھ کر نہ پڑھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کا اعراض کرنا، دوسری چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونا وغیرہ، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم کے وہ لوگ ہیں میری امت کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اسی کے ذیل میں شمار ہوں گی۔ عزیزو، اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مبارکہ ساعتوں میں ہمیں اپنے اس طرز عمل کا جائزہ لینا بھی روزے کے آداب اور ضوابط کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہے۔ ہماری بہترین شخصیت اور عظیم کردار کی تکمیل تو اسی کتاب ہدایت کے روشن چراغ سے ہوگی، اور آپ کے بلند تر حسن اخلاق اور آپ کی اسوہ حسنہ سے ہوگی، جس کا سرچشمہ بھی یہی کتاب الہی قرآن مجید ہے۔ کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو کیا فرمایا تھا آپ نے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت سراپا قرآن ہے۔ عزیزو، سوچنے کی بات ہے، ہم نے اس کتاب مقدس کو بڑی حد تک فراموش کر رکھا ہے۔ آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ اس کے بارے میں بھی قرآن نے ہمیں صاف صاف بتا دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو بس ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ سورہ النجم آیت نمبر 3، یعنی دعوت، اسلام کی دعوت، تزکیہ اہل ایمان کا، انسانوں کا تزکیہ اور تعلیم، سب بس اسی کتاب ہدایت سے فرمایا۔ اور یقیناً ہم نے کتاب کو، اس قرآن کو اس تفسیر و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بس ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ القمر آیت نمبر 17۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ سورہ محمد آیت نمبر 4۔ عزیزو، ہمیں اس ماہ مبارک میں، رمضان کا یہ ماہ مبارک اور حسین موسم بہار، پورے مہینے کے گلدستہ خوش رنگ اور مہک اور الرحمن کے خاص الخاص تحفہ ربانی قرآن مجید کی تمام تر رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا بھی، اور بس اب جا بھی رہا ہے، آیا بھی اور گیا بھی یہ موسم بہار کا۔ کاش کے اس ماہ مبارک میں ہم اپنے ایمان اور اپنے روحوں کے ذریعے، اپنے ایمان کا اور اپنے احتساب کے ساتھ سیلف اسیسمنٹ اینڈ سیلف ریئلائزیشن کے ذریعے اور اس تنزیل قرآن کے ذریعے بہترین تربیت اور اللہ کی مغفرت کے ساتھ اگلے مہینوں میں قدم رکھے، اس لیے کہ فرمان رسالت ہے، جس کسی نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں۔ بندوں کے حقوق تو بندوں کی معافی سے ہی معاف ہوں گے۔ کاش قرآن ہمارے دلوں کی بہار، ذہنوں کی تازگی اور روح کی بالندگی کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارا شمار اللہ کے ان لوگوں، نیک لوگوں میں ہو، شکر گزار لوگوں میں ہو، اللہ کے ان ناشکر گزار اور نافرمان لوگوں میں نہ ہو جن سے متعلق یہ فرمایا گیا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی قدر اس کی جاننی چاہیے تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔